आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में इस साल हज को जाने वाले तमाम खुशनसीब हजरात के लिए एक बेहतरीन महफिल सजाकर एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया। जी नाजरीन, बेंगलोर शहर में लीडर्स जनाब आसिफ साहब और जनाब इरफान साहब की जानिब से हज के सुहाने और खुशनुमा सफ़र को जाने वाले सभी हाजियों के लिए मुनरड्डी पालिया बेंगलोर ऑपोजिट फन वर्ल्ड फंक्शन हॉल में एक बेहतरीन और शानदार दावत का एहतमाम किया गया और हज को रवाना होने वाले इन सभी खुशनसीब हाजियों की यहाँ पर गुलपोशी भी की गई। इस शानदार महफिल और दावत में बेंगलोर शहर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी बड़ी अहम शख्सियतों ने शिरकत फरमाई, जैसे कि वार्ड नंबर 33 के एक्स कॉरपोरेटर जनाब वाजिद अहमद साहब, जुमा मस्जिद के इमाम साहब जनाब सूफ़ी अब्दुल कादर साहब दामत व बरकातहू इस महफिल में शरीक थे और इन्हीं की सदारत और हाज़री में ये प्रोग्राम बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ मुकम्मल हुआ। आखिर में ये बताते हुए चलें कि इस रूहानी महफिल और दावत का इख्तिताम मौलाना जरी साहब की बेहतरीन दुआ से किया गया। नात, क़िरात और दुआओं के साथ ये महफिल और दावत बड़े ही पुरसुकून और शानदार अंदाज के साथ कामयाब रही। आइए देखते और जानते हैं इस प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। المشعر الحرام إن كنتم من قبله فمن الضالين صدق الله العظيم۔ میرے اللہ تو ایک بار مجھے حج کروا دے، سرکار دو عالم کا دربار دکھا دے، مجھ کو بھی تو اپنے گھر کا مہمان بنا لے، میں بھی پیوں گا جا کر زمزم کے پیالے، ایمان کے جھرنے سے میری پیاس بجھا دے، میرے اللہ تو ایک بار مجھے حج کروا دے۔ میں کروں طواف کعبہ کتنا کام کر دے، تو کسی بہانے میرا انتظام کر دے، کعبے میں عطا مجھ کو ایک بار سنا دے، میرے اللہ تو ایک بار مجھے حج کروا دے۔ طیبہ کا منظر میری آنکھوں میں بھر دے، جلووں سے میرے دل کو پر نور کر دے، مجھے گنبد خضرا کا دیدار کرا دے، میرے اللہ تو ایک بار مجھے حج کروا دے۔ ان چند اشعاروں کے ساتھ میں تہہ دل سے آپ سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس محفل میں شامل ہوئے، جو کہ ہمارے آصف بھائی اور عرفان بھائی کی طرف سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ میں تمام حجاج کرام کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان کا حج قبول فرمائے، ان کے سفر میں آسانیاں فرمائے اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرمائے۔ آگے بڑھاتے ہوئے محفل کو نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا سید ریاض الدین عامری صاحب کو۔ یا نبی بنا دیجئے میرا گھر مدینے میں، 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 اور گھر بنا لیجئے اپنا میرے سینے میں، موت سے یہ کیا کم ہے، دور ہوں مدینے سے لطف کچھ نہیں آتا، دور رہ کے جینے میں لطف کچھ نہیں، اپنا میرے سینے میں۔ اور میں جو حاجی جا رہے ہیں حج کے لیے ان سے کہتا ہوں کہ وہاں کا ادب کا خاص خیال رکھنا ہے، تو کے بل یہاں چلیے
यहाँ चलिए सांस आहिस्ता लीजिए, चलती है हवाएं भी, चलती है हवाएं भी बादब मदीने में, और तलब भर दो नेमतों के खासिम हो, दामने तलब भर दो मुश्किलों अंबर में, वो महक नहीं मिलती। الحمد شکریہ اللہم صلی علی محمد وعلی وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، لفظ شکر کو صحیحوں کو اپنے فضل کرم سے معاف فرما. یا اللہ بقیہ زندگی کا احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا مرضیات سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ کے حکموں پر 100% عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. تیرے نبی کی سنت کو جان کر اپنی زندگی میں فروغ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مجھے خوش و راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے سامنے اللہ مدد کی بھیک مانگتے ہیں، نصرت مانگتے ہیں، آپ کا فضل مانگتے ہیں، وہ کرم کے فیصلے فرما. یا اللہ خصوصاً ہمارے عزیزان جناب عبدالواجد صاحب، وہ ان کے بھائی صاحب، ان کے دونوں کے اہلیہ محترمہ، اور اسی طرح حاضرین میں جتنے احباب رہتے ہوئے حجاج اکرام، یا اللہ یہ لوگ حج سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. یا اللہ تو ان کے سفر کو آسان فرما. یا اللہ قدم قدم پر ان کی مدد فرما، رکاوٹوں سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما. یا اللہ جو تاریخ کو ان کا سفر طے ہوا ہے، یا اللہ اس تاریخ کو یا اللہ یہ نکل جائے اسے فیصلہ فرما. یا چیزیں درکار ہوتی ہیں، ہر چیز میں ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما. یا اللہ ان کے حج کے احرام والے کو بھی انتظام فرما. حج کے ارکان میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جب میں وفیر وہاں پر ہوتا ہے، اللہ آپ کی مدد کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. اللہ طاقت کی قوت کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. جسمانی جگہ ہے، مقدس جگہ ہے. اللہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ نے اپنے نبی کو پیدا فرمایا، جہاں اللہ آپ نے اپنے گھر کو وہاں پر اللہ رکھا ہے. اللہ آپ کا گھر وہاں موجود ہے. ایسی مبارک سرزمین پر یہ احباب یا اللہ تشریف لا رہے ہیں. یا اللہ ان کے اس سفر کو قبول فرمائیے، انہیں حج مبرور عطا فرمائیے، حج مقبول عطا فرمائیے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے. بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا، اپنی شان عطا فرمائیے. اللہ آپ نے ان کے گھر آپ کے گھر کو یا اللہ ان احباب کو آپ نے چن لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے پوچھا کہ سفر حج میں جا رہے ہیں تو کیا پیغام ملے گا. سفر حج کے لیے جو اپنے گھر سے سب سے پہلے قدم نکالتا ہے، بیہقی شریف کی حدیث ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم کے بدلے جو وہ رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد غسل اور احرام باندھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور میدان عرفات تک تو اللہ تعالیٰ نے ہر رکن پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرامات ہیں. اور ابتدا ہی کا یہ عالم ہے کہ ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کہیں قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ میرے حبیب کی بات ہے۔ یہ جو انعامات ملتے ہیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہر اس حاجی کو اور ہر اس معتمر کو جو وہاں کے لیے جاتا ہے اور پھر وہاں ارکان جب ادا کرتا ہے، صفا و مروہ کی دوڑ، طواف کعبہ، تو سب سے پہلے ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو، جب نیت کرنے کے لیے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حجر اسود استلام کرنے والے کو یا چومنے والے کو یا طواف کرنے والے کو جو نیت باندھتا ہے حجر اسود اس کو دیکھتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی فوٹو حجر اسود میں آ جاتی ہے، اور یہ حجر اسود ایسا ہے، سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور زبان ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، اور یہ حجر اسود ہر اس کو چومنے والے کو، اس کا طواف کرنے والے کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کی نیت کو بھی وہ جان لیتا ہے۔ تو یہ حجر اسود کی خصوصیت ہے۔ اور تمام چیزوں کے علاوہ جب مینا پہنچتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، میدان عرفات کی حاضری کے بعد جب وہ واپس پھر مینا آتا ہے، شیطان کو کنکری مارتا ہے، تو گویا اس شیطان کو کنکری مارنا کیا ہے؟ ہمارے اندر جو نفس ہے، اندرونی شیطان، اس کو کنکری مار کر اس کو دور کر لینا ہے۔ اب یہ سب کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے آتا ہے تو پھر آ کے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ وہ حجر اسود کے سامنے۔ تو حجر اسود پھر پہلے جو عمرہ کرنے کے لیے سامنے آیا تھا حجر اسود کے، اس کو بھی وہ اپنے اندر جذب کر لیا تھا اور اب بھی جذب کر رہا ہے۔ پہلے جب جذب کیا تھا طواف سے پہلے، عمرے سے پہلے، اس کے اندر گناہ تھے، اس کا دل کالا تھا، اس کے دل میں شیاطین کے وسوسے تھے۔ اب یہ سارے چکر لگا کر اپنے نفس کو کنکر مارنے کے بعد، نفس کیا ہے؟ شیطان، وہ اندرونی شیطان تھا۔ اب جب سب کو پاک و صاف کر کے یہاں آیا ہے تو اب جب دیکھتا ہے تو اس کی کایا ہی پلٹ چکی ہے، اندرونی شیاطین ختم ہو گئے ہیں، برائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف کر کے پھر اپنے وطن کو لوٹاتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، جب طواف کعبہ کرتے ہیں تو طواف کعبہ کرنے کے بعد میزاب رحمت کے پاس آتا ہے، تو میزاب رحمت اشارہ کرتا ہے اگر تو اپنے حج کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، مقبول بنانا چاہتا ہے، تو میزاب رحمت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف ہے۔ گویا میزاب رحمت کہہ رہا ہے اے حاجی، اے طواف کرنے والے، اے سعی کرنے والے، تو سیدھا شمال کی طرف چلا جا، وہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کا ادب کر، احترام کر، صلاۃ و سلام بھیج، وہاں فاتحہ پڑھ، ایصال ثواب کر، اور جب اتنا سب کچھ کر لے گا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجعت لہ شفاعتی، جس نے حج کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے اس بار میں اور میری اہلیہ کو حج کو آنے کے لیے دعوت آنے کے ہوئی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ابھی ہمارا سفر آسان ہو یہی دعا ہے، اور انشاءاللہ امن کے لیے دعا کریں گے، پورے ہمارے قوم کی امن یکجہتی کی دعا کریں گے۔ انشاءاللہ مکہ اور مدینہ میں ہمارے قوم کا بہبودی کے لیے دعا کریں گے، اور سب لوگ آپس میں پیار محبت کے دعا کریں گے، جن کے بھی حاجات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے دعا کریں گے، جن کے جو بھی بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، جن گھر میں شادیاں نہیں ہوئے ان کے لیے دعا کریں گے، جو بھی ہمارے قوم کے لیے ہوگا انشاءاللہ وہاں جا کر ہم دعا کریں گے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ دیکھیے، فرض سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی انسان ہو، پولیٹیشین ہو، نارمل آدمی ہو، کوئی بہت بڑا سیاستدان ہو یا بہت بڑا بیپاری ہو، فرض کے آگے کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے۔ بلاوا آیا ہے میں جا رہا ہوں، مدینے کا بلاوا آیا ہے میں جا رہا ہوں۔ جنوری میں عمرہ کیا تھا،
اور وہاں پر میں دعا بھی کی تھی کہ اللہ مجھے حج کے لیے بلائے، اور دعا قبول ہوئی۔ کب ہے روانگی اور واپسی کب؟ ابھی 21 تاریخ کو انشاءاللہ روانگی ہے، اور شاید 14-15 تاریخ کو واپسی ہے۔ دعا کیجئے کہ حج آسان ہو، ارکان آسان ہو، صحیح ہو۔ حالات کے لیے کیا دعا ہے؟ حالات ہیں یا پھر مسائل ہیں؟ نہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ابھی کانگریس گورنمنٹ ہے اسٹیٹ میں، سدھرامیا کی قیادت اچھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایشوز جو بھی ہے، ہم خاص کر ہماری کمیونٹی کے لیے اس کے اوپر بات چل رہی ہے، اور آگے چل کر سدھرامیا نے اوپنلی کہا ہے کہ خاص کر مائنارٹی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آرام سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی سہولتیں دی جائیں گی انشاءاللہ، جب ہم نے کانگریس سے سپورٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کانگریس گورنمنٹ میں بھی ہمارے قوم کو جو بھی ہوگا وہ اچھا کرے گا، اور کرناٹک میں امن و سکون رہے گا انشاءاللہ اگلے 5 سال تک۔ آنے والے دنوں میں BBMP کے الیکشنز بھی آنے والے ہیں، اس سے بھی دعا کروں گا انشاءاللہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائے BBMP کا۔ لگتا تو نہیں ہے کہ الیکشن جلدی ہوگا، ابھی مقدس جگہ جا رہا ہوں، وہاں پہ دعا کریں گے انشاءاللہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ میری دعا قبول فرمائے، اور جیسے میں وہاں دعا کروں یہاں اناؤنس ہو جائے الیکشن اور میں آؤں، اور ہم الیکشن میں انشاءاللہ ساتھ میں کام کریں گے۔ جتنے بھی لوگ احباب، جتنے بھی لیڈرز، جتنے بھی ساتھیاں میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے الیکشن میں، بہت 24 گھنٹے انہوں نے کام کیے، آگے پیچھے دیکھے نہیں، میرے ساتھ جڑے رہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا کروں گا۔ کافی سارے لوگ آئے آپ کو مبارکبادی پیش کرنے، آپ کے علاقے کے بھائی کے مسلمان کے سب آئے ہیں ان کے لیے۔ یہ تو میری فیملی ہے، یہ میرا خاندان ہے، میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، چچا ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، پیار محبت سے ہم چلتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ان کا کارپوریٹر ہوں یا سیاستدان ہوں یا لیڈر ہوں، کبھی ہم نے دیکھا نہیں، اور میں بھی دیکھا نہیں کہ یہ لوگ میرے لیڈر ہیں، پارٹی کارکن ہیں۔ ہم ساتھ میں چل رہے ہیں، بھائی چارگی سے چل رہے ہیں، ساتھ لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہی پیار محبت قائم رہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں الیکشن کے بعد پورے JDS والے آ گئے، BJP والے آ گئے، پورے عام آدمی پارٹی والے پورے جڑ گئے، ایک ہی خاندان میں آ کر جمع ہو گئے ہیں، ایک ہی گھر ہو گیا ہے، ابھی سب مل کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑی شاندار محفل رہی، حاجیوں کی دعوت ہمارے لیڈران جناب آصف صاحب اور عرفان صاحب کی جانب سے یہ دعوت دی گئی تھی، جس میں اس سال جانے والے ہمارے محلے کے تمام حجاج کرام کو کی گلپوشی بھی کروائی گئی اور ان کی دعوت بھی کروائی گئی، جن میں کافی معزز حضرات تھے۔ ہمارے وارڈ 33 کے ایکس کارپوریٹر جناب واجد احمد صاحب بھی یہاں موجود تھے، اور ہمارے جمعہ مسجد کے امام صاحب جناب صوفی عبدالقادر صاحب دامت برکاتہ، ان کی حاضری میں یہ پروگرام چلا، اور دعا کے لیے ہمارے مولانا جریر صاحب بھی تھے۔ بہترین مجلس تھی، نعت اور خیرات اور دعاؤں کے ساتھ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مجلس کو خوب در خوب قبول فرمائے، اور جنہوں نے انتظام کیا تھا ان کو ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ایسے مجالس اور زیادہ کرنے کی اللہ انہیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں توفیق سے بھر دے۔ السلام علیکم۔ کس کی جانب سے دعوت؟ بولے نا میں ہاں آپ کا نام جی، میں محمد حنیف منڈیڈی پالیہ سے، میں آصف اور عرفان کا بچپن کا دوست ہوں ان کے ساتھ۔